السلام علیکم خواتین اور رات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج کی اس خوبصورت ادبی محفل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عشرت زخمی، آداب بجا لاتا ہوں، محترم شمیم میاں، اور ہماری محفل کی دھڑکن جان جیم سین دھڑکن، اور ان کے بغل میں تشریف رکھتے ہیں محترم جناب بیدار بخت اوئی۔ اور ناظرین، عوامی حلقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مشاعروں کے پرانے شائق تمنا پہلوان۔ اور ناظرین، آج کے موضوع کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے ایک بیوروکریٹ کو، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ادبی سرگرمیوں کی ہمیشہ سے سرپرستی کرتے رہے۔ جی دھڑکن میاں۔ جی ہاں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں بھائی، بے شک۔ یقین مانیے جنید میاں، جب بھی یہاں حسب حال میں آنے کا پروگرام بنتا ہے یا آپ کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ نہیں دھڑکن میاں، میں نے خاص طور پہ، یہ بہت سینئر بیوروکریٹ ہے، ان کو اپنے شو میں اس لیے دعوت دی ہے۔ آپ لوگ اکثر نالاں رہتے ہیں، اس بات کا گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیوروکریٹ جو ہیں حکومت کے علاوہ یہ آپ کی کبھی سرپرستی نہیں کرتے، جبکہ ان کا دعویٰ یکسر مختلف ہے۔ یہ بیوروکریٹ وہ ہاں جی، یہ ظاہر ہے جنہوں نے ٹائی پہنی ہے وہی ہو سکتے ہیں نا بیوروکریٹ۔ اچھا، ویسے آج کل بیوروکریٹ اور آلو بخارا اچھا نہیں آ رہا۔ اچھی بات ہے، مگر یہ تو ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ۔ آپ سر، آپ نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے یا قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا تھا؟ اچھا ہے، جی فرمائیے گا، آپ سر بیوروکریٹ کہاں رہے؟ سر سی ایس پی آفیسر ہوں میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید کسی گیم شو میں انعام کے طور پہ ان کی بیوروکریسی نکل آئی۔ اچھا ہے دھڑکن صاحب، ایسے تو نہ کہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جی، ہم خود حاضر ہوئے ہیں کئی مرتبہ ان کے آفس میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کمرے میں اتنی مکھیاں ہوتی تھی کہ میرا مطلب ہے کہ ان کے دروازے کھلے ہوتے تھے ہر ایک کے لیے۔ یقین مانے جنید صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے جس شہر میں میں ڈی سی او لگا ہوں وہاں کے لوگوں نے مانا نہیں۔ بات تو کرنے دیں۔ جس شہر میں بھی لگے ہیں وہاں نہ کوئی میٹر لگا نہ نلکا لگا۔ جی فرمائیے۔ گل سن لو کہ ممی سدھا ہو جائیں۔ نہیں، آپ بات کیجئے، سیدھا تو آپ کو میرا خیال ہے گرم کر کے کرنا پڑے گا۔ دھڑکن صاحب پلیز ان کی سن تو لینے دیں۔ گلا نہیں تم سے، واہ منت ہے، ترلا ہے، مجبوری ہے۔ واہ واہ، بتائیں تو بتائیں کیسے، 250 میل کی دوری ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ جنید صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جی جی جس شہر میں بھی میں ڈی سی او لگا ہوں جی جی۔ میں نے ایک سال میں 3 دفعہ مشاعرہ کروایا ہے۔ اچھا، زبردست۔ اور اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ میں ان لوگوں کی کیا خدمت کروں۔ نہیں، ہم تو آپ کے تابعدار ہیں۔ یہ پہلوان گونگا ہے جی؟ نہیں، یہ نا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ صوبے کی حد تک جہاں پہ بھی مشاعرہ ہوتا ہے، جیسے چاچا کرکٹ، جہاں پر بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے پہنچتا ہے، جہاں پر مشاعرہ ہوتا ہے یہ پہنچتے ہیں۔ واہ واہ، اکثر مشاعرے پہ دیکھ پکی ہوتی ہے نا، اس لیے میرا ادب سے لگاؤ ہے جی۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں مشاعرہ ہو، واہ، تمنیا پہلوان وہاں ضرور پہنچا ہے۔ بہت شوق سے سنتے ہیں یہ مشاعرہ، الگ بات ہے کہ ان کا 5 میٹر میں ہے دائرہ۔ اچھا ہے، میں ان کو کیا کہوں، 5 انچ کم کر گئے ہیں۔ ارے واہ، جنید میاں، یہ پہلوان تو ایسے بازاؤک ہیں، ادب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ شاعر کو کنوینس نہ ملے تو وہ ان پہ بیٹھ کے بھی گھر چلا جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ شاعروں کی کھوتی ریڑھی مشہور ہے۔ ان پہ بیٹھا ہوا کوئی گرنے لگے تو خود کہتے ہیں کہ مضبوطی سے میرے کان پکڑ لو۔ یہ تو آپ کی ان سے محبت ہے، مذاق ہے، لیکن مذاق نہیں ہے بھائی، ہم کوئی مزاحیہ لوگ نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کیوں ان کو سہیل ضیاء بٹ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں پر بھی مشاعرہ ہوتا ہے تمام شعراء کے لیے اپنی جیب سے قیام و طعام کا انتظام کرتے ہیں۔ غلط دعویٰ ہے ان کا۔
اپنی جیب سے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ جیب میں ان کی تو ہمیشہ چاول ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کسی ریڑی سے اٹھائے ہوئے بیر ہوتے ہیں. بہرحال مشاعرے کا انتظام تو کرتے ہیں نا. انتظام کیا کرنا جنید صاحب, 2 دریاں بچھاتے ہیں, وہ ان کی اپنی ذاتی ہیں, میرا خیال کسی چلیسوے سے اٹھائی ہوئی ہیں. ایک موم بتی لگاتے ہیں, تھوڑی سی پتیاں پھینکتے ہیں شہروں پر, وہی بعد میں کٹھی کر لیتے ہیں, شاپر میں ڈال لیتے ہیں. اور 2 گاؤں تک ہی ہیں, غالباً وہ نانی اماں کی کمر کے نیچے سے کھینچ کے لاتے ہیں. لو ہو گیا انتظام مشاعرے کا. آپ کو کیسے پتا کہ وہ نانی اماں کا تکیہ ہوتا ہے؟ کئی دفعہ تکیے کے اوپر لمبے لمبے بال چپکے ہوتے ہیں, کہیں سے بورے, کہیں سے لال, کہیں سے سفید. اتنے شیڈ والے بال نانی کے ہو سکتے ہیں, اگر بھابھی کا بال ہو تو وہ کالا ہو اور لمبا ہو. میں کتھوں لے کے آواں تہاڈے لئی شریر تے گاؤ تکیے جہدے اوتے مونا لیزا دے وال لگے ہون. نالے میرے گھر کہڑا انور مقصود صاحب آ رہے ہیں. تو پھر اپنی طبیعت سنبھال کے رکھیے نا, طبیعت آپ کی جی ایم پراچا والی بنی ہوئی ہے. اچھا حضور آپ ذرا فرمائیے نا, آپ بہت دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ادب کی سرپرستی کرتے ہیں, جی. صرف 2-3 مشاعرے کروا دینے سے ادب کی سرپرستی ہو جاتی ہے؟ نہیں سر, جہاں بھی ان کو میری ضرورت پڑتی ہے میں آتا ہوں. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائے, میں اس بات کا ذکر سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے چونکہ دعویٰ کر دیا ہے تو اب بات نکلنے دیں. جی. آپ ایک جگہ پہ ایک ضلع میں ڈی سی او تھے, تو آپ نے ایک مشاعرے پر کل اخراجات جو لگائے تھے کاغذات میں 27 لاکھ روپے, جی. جبکہ عملی طور پہ اس مشاعرے پر مشکل سے حکومت کے فنڈ میں 2 لاکھ روپے لگے. سر 2 لاکھ میں تو آج کل بچے کی پیدائش پہ ہجڑے نہیں ناچتے. اس کے محلے تو مفت ناچتے ہیں. بھئی مفت کیسے نہ ناچے, ہم خود ناچتے ہیں. ویسے معاف کیجئے گا, 2 لاکھ میں ہجڑے نچوا رہے ہیں آپ, وہ کوئی میڈ ان جاپان ہجڑے ہوتے ہیں؟ حد ہو گئی ہے. جنید صاحب ویسے آپ نے ہماری دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھ دیا. یقین مانیے کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں جتنا مشاعرے کا خرچہ لکھا ہوتا ہے اس سے نصف بھی اگر خرچ کر دیا جائے تو سارے شاعر ڈی ایچ اے میں شفٹ ہو جائے. اچھا ہے. اتنا زیادہ خرچہ؟ ارے میاں شاعروں کو دیتے کیا ہو یہ تو بتائیے. بڑی اچھی طرح یاد ہے مجھے, ہم جہلم میں مشاعرے کے لیے گئے, موصوف وہیں تھے اس وقت. اچھا. اس وقت میرا خیال ہے اے سی لگے ہوئے تھے. اچھا. شعراء میں معاوضہ تقسیم کرنے کی ڈیوٹی بہرحال انہی کی تھی. اچھا. 3000 روپیہ دیا زخمی میاں کو انہوں نے. ان بیچاروں نے عرض کر دیا کہ جناب 500 روپیہ اگر بڑھ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی, آپ کی بابج کو یرکان ہوا ہے آج کل. تباہی. اچھا. علاج تو ہم نہیں کروا سکتے مگر رو کا ایک گلاس پینا ہوتا ہے انہوں نے روزانہ. موصوف نے فرمایا کہ بھائی مشاعرے کی مد میں تو میں نہیں دے سکتا, اس طرح باقی شعراء بھی شور مچا دیں گے, آپ ہماری پنڈلیوں کو زیتون کی مالش کر دیجئے, ہم آپ کو 500 روپیہ معاوضہ دے دیں گے. اس شاندار انداز میں عشرت میاں نے دونوں ہاتھوں کا توازن برقرار رکھتے ہوئے مالش کی کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب 6 مہینے تک ہر ہفتے عشرت میاں کو مشاعرے کی دعوت دے دیا کرتے. معافی چاہتا ہوں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ معصوف. ایسا نہ کہیے, ہم ابھی گواہی پیش کر دیتے ہیں. موصوف کا پائچہ اٹھا کے دیکھیے, یہاں پنڈلی پہ گولی لگنے کا نشان نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دیجیے. جی ہاں, انہوں نے خود عشرت میاں کو بتایا تھا کہ ڈیوٹی کے دوران ایک جلوس روکتے ہوئے فائرنگ ہو گئی اور ہمیں یہاں پہ گولی لگی تھی. اور دوسری ٹانگ پہ سائیکل کی چین کا نشان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جلد عطا فرمائی ہے کہ نشان چلا گیا, گریس ابھی تک نہیں گئی. ویسے آپ کو بتایا کہ چین میں آئی ہے ٹانگ, مجھے تو بتایا انہوں نے کہ زہر باہر نکلا تھا. جنید صاحب یہ دیکھیں کیمرے کے سامنے کیسے اکٹھے ہوئے. حالانکہ یہ جو ادب کی حالت زار ہے اس کی وجہ معاوضے کا کام ہونا نہیں ہے, یہ ان کی گروہ بندی ہے, آپس کی سیاست ہے. یہ ایک دوسرے کو آپس میں برداشت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ برداشت کیوں نہیں کرتے بھائی, ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. یہ دیکھیں, یا یہ میرے ٹخنے پہ لڑ گئے ہیں. یہ دیکھیں, کیوں نہیں برداشت کرتے, یہ کوئی کافر ہے؟ آپس میں کیوں نہیں برداشت کرتے؟ ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں تو آپس میں کیوں نہیں برداشت کریں گے؟
جنید صاحب جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، یادداشت ہی کام کرتی ہے، حالانکہ ان کی دائیں ٹانگ نہیں کام کرتی، اس پہ فائر لگا ہوا ہے۔ جی بھائی جنید صاحب جب میں اوکاڑا میں ڈی سی او تھا، لو اب بھائی صاحب تو انہوں بار بار ڈی سی او لاؤندا کون ہے؟ اب چپ رہے، میں جنید صاحب سے بات کر رہا جی فرمائیے ہوں۔ تو جنید صاحب یہ جو ہیں اوئی صاحب، جی ان کو جب بھی میں نے مشاعرے میں بلایا، ہر مشاعرے میں ان کو ڈرپ لگی ہے، یہ کیا بات، اور وہ میں نے سرکاری خرچے پہ لگوائی ہے۔ ان کو کتنی ٹپ لگتی ہوگی؟ چمچ 2 چمچ، وہ بھی میرا خیال ہے چائے والے۔ اب سارا بجٹ آپ ان کی ڈرپ کی وجہ سے نا آگے پیچھے کر لیجئے۔ آپ کی بات اپنی جگہ، آپ کا موقف اپنی جگہ، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں پہلوان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو اچھے شعر سننا چاہتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ پہلوان صاحب کی پیاس، جو ادب کی پیاس ان کے اندر ہے، وہ کیسے بجھے گی؟ بھائی ان کی پیاس تو ایک ہی طریقے سے بجھ سکتی ہے، ان کو فائر برگیڈ والے نلکے پہ لے جائیں اور وہاں یہ منہ کھول کے کھڑے ہو جائیں۔ چاہے دھڑکنیاں کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز تباہیے پلیز حد ہو گئی۔ یہ کون سا ادب ہے؟ یعنی ہم ان کی پیاس بجھائیں یا اپنی بھوک مٹائیں؟ وہ کیا ہے کہ ان کی پیاس تو بجھا پائے گا فائر برگیڈ کا ٹینکر، وہ بھی اگر فائر برگیڈ کو فون کر دے کوئی اینکر۔ بچہ میں نے پڑھایا ہے، اس کو لگاؤں گا میں بینکر۔ جنید میاں یہ اب کون سنتا ہے یہ شاعری وائری؟ کون رہ گیا ہے ادب کا رسیا؟ کوئی نہیں سنتا ہماری۔ یہ تو بیچارے پتہ نہیں کس کام کے لیے ہمارے پیچھے ہوتے ہیں۔ جنید صاحب اردو اسے نہیں سمجھ آتی، پنجابی سانوں نہیں بولنے آتی۔ کیا اچھی بات کی ہے شمیم میاں۔ بھئی اب کون سنتا ہے شاعری وائری؟ یہ شعراء اور ادیب بیچارے، ان کی قدر و منزلت نہ ہی عوام کی نظر میں رہی ہے اور نہ ہی حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر۔ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بڑا ادب شناس آدمی ہوں۔ حالانکہ ایسا شخص صرف خربوزہ شناس ہوتا ہے، ناک کے قریب لائے بغیر ہاتھ میں ہی اچھال کے بتا دیتا ہے میٹھا ہے یا پھیکا۔ اچھا ہے آپ تو دوسری باتوں میں پڑ گئے، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا جنید صاحب کو کہ یہ شمیم صاحب کو دیکھیں۔ شمیم صاحب آئے میرے پاس، جی بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے میری گلی میں، کیچڑ ہو جاتا ہے، میں کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی لت پت کا مدعا بارش پہ نہ ڈالیں، لت پت تو آپ مستقل ہیں۔ اس کے باوجود میں نے ان کی گلی پکی کروائی۔ ہاں گلی پکی کروائی انہوں نے، واہ مگر جس دن گلی پکی کروائی جی، اگلے دن ہی مالک مکان نے مجھ سے گھر خالی کروا لیا۔ کیوں؟ بھی انہوں نے کہا بھی گلی پکی ہوگی، اب کیچڑ تو ہونا نہیں، آپ لت پت ہی اچھے لگتے ہیں، کہیں اور ڈھونڈ لیں۔ او خدایا، تو آج کل آپ کس محلے میں لت پت ہوتے ہیں؟ کوٹ لکھپت میں۔ جنید میاں سرکاری ملازمین کو، فوجیوں کو، کھلاڑیوں کو، صحافیوں کو، سب کو گھر ملتے ہیں، ایک ہم ہی رہ گئے ہیں، ہماری طرف کسی کی نظر نہیں، ہمیں بھی رہائش چاہیے۔ یوں نہ کہیے ہوئی میاں، آپ کی رہائش کا بندوبست تو گورنمنٹ ہر سال کرتی ہے۔ ہر سال حکمران کہتے ہیں درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں۔ آپ کسی بھی درخت پہ تنکوں کی کوٹھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا ہے وہی میاں آپ نے کیا کرنی رہائش گاہ، صرف انڈا دینے کے لیے گھر جانا ہوتا آپ نے، باقی وقت تو سارا ٹہنی پہ گزرتا ہے۔ اچھا ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی جان، عید سر پہ آ گئی الحمدللہ، اپنی تمام تر خوشیاں اور رعنائیاں لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک بھی پوری آب و تاب اور خیریت کے ساتھ گزر گیا اور گزر رہا ہے۔ میرا عید کے حوالے سے رونا وہی پرانا ہے کہ ہمیں بالکل فکر نہیں ہے کہ عید اپنی جو ایک فیسٹیوٹی ہے، اپنی جو ایک خوشیاں ہیں، اپنی جو رعنائیاں ہیں، ان کو کم کرتی جا رہی ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔
آج سے چند سال پہلے ہم نے ایک رٹا رٹایا ہم جملہ بول دیتے ہیں کہ جی عید تو صرف بچوں کی ہوتی ہے. عید بچوں کی بھی ہوتی ہے, عید بڑوں کی بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے رویوں سے بدتدریج عید کی فیسٹیوٹی کو کم کر دیا, عید کو اپنے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع نہیں رہنے دیا. اس کی چند وجوہات جو اپنے مشاہدے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. اصل میں گھروں کے اندر جو ٹیلی ویژن ہے نا جی, وہ ایک ایسی چیز نکل آیا ہوا ہے کہ آپ کو وہ اٹھنے نہیں دیتا. اب سارے چینلز جو ہیں, کوئی بھی چینل ہے, سب نے عید کے اوپر پورا یہ زور لگانا ہوتا ہے کہ میرے سامنے سے لوگ اٹھیں. اگر ٹیلی ویژن کے سامنے چپکے رہنا ایک بڑی وجہ ہے, ٹیلی ویژن کے ساتھ چپکنا نہیں ہے, ہاں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں؟ جب آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے, دوپہر کے کھانے کے لیے, رات کے کھانے کے لیے, عید والے دن, عید سے اگلے دن, اب وہ ساروں کے سامنے بھی تو ٹی وی کیا کہتا ہے کہ مجھے 5 سے زیادہ لوگ نہ دیکھیں؟ تو نہیں ہو سکتا. کیسا دیکھو چلاک ہے, میڈیا کا بندہ ہے نا, اپنا میڈیا بھی بچا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھو ٹی وی کے اوپر سے, باہر نکلو جا کے بندے والے انصاف کرو نا, ہمیں لالچی نہ ہو جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہر سطح پہ جو اجتماعیت کا اکٹھ ہے نا, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی آج سے چند سال پہلے یہ لازم تھا کہ تمام بہن بھائی, کزنز یا اپنے آبائی گھر میں جمع ہوتے تھے. اب یہ آبائی گھر میں عید منانے کا رواج جو ہے بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. یار میں نے تو سو کے گزارنی ہے, میں اپنے آبائی شہر میں کیوں جاؤں, میں نے یہی سو کے لاہور میں گزار. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آبائی گھر کی طرف جانے والا رواج ہے نا, یہ نہیں تھا ہوتا یہ بائی گھر تھا. لوگ جو ہیں وہ آپ یاد کرو, دوتریوں پوتریوں کے ساتھ ایک ہی گھر رہتے تھے. بالکل صحیح. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا سال آپ لاہور میں گزارتے ہیں, عید پہ جب آپ بائی گھر جاتے ہیں تو سال بعد اگوں جناب آپ کو وہ منہ ہی بھول گئے ہوتے ہیں کہ اے کون ہے وہ کون ہے. اگر آپ کو یاد رہے بھی تو وہ آپ کی محبت, وہ اٹریکشن, وہ کھچاؤ نہیں رہتا. سارا سال آپ لاہور کڈ کے تے جدو سال بعد کاڑے جاؤ گے پاجی تے ہمسایا پہلے پوچھے گا عمیر صاحب کو کہ آج جنید صاحب آئے. بھائی جان یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم عید کو تو سال میں ایک موقع ایسا رہنے دیں کہ جب آپ اپنے بچپن کے دوستوں کو, اپنے پرانے دوستوں کو, اپنے شہر کے پرانے لوگوں کو مل لیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جا کے ملیا کرنا, کاڑے جا کے ساؤں کا دل جانا. یہی تو عید کا موقع ہے, یہی تو عید کا موقع ہے. جب بھی اس کو عید پہ فون کیا نا, کاڑے پہنچا ہوتا ہے بڑے دھیان سے, فون کرے سنتا ہی نہیں. ویسے اب رات کو 12:30 بجے اٹھ کے کہتا یہ یار ساری یار میں سوتا. میں دوستوں سے ملتا ہوں, ایسے وضول نہ بولتے ہیں. اب تو عید پہ شور ہوتا ہی نہیں, ورنہ ہر عید پہ گوگا کرنٹ پڑتا تھا. یہ بھی شغل ہوتے تھے بڑے کہ بھائی جی کی ہویا گوگا کہ تم کرنٹ پہ لیلی دوائی لا کے. نہیں, گوگا صرف اس لیے کرنٹ پڑواتا تھا کہ جی اس کے بعد دودھ والی جلیبیاں ملتی ہیں. نہیں, صرف اس چکر میں کہہ کے, بلکہ جب کرنٹ جان کے پڑوا گیا نا, گرتے گرتے کہہ دیتا تھا اور پرلی نوکر تو لے کے آنا. حد ہو گئی. دوسری ایک بات بڑی اہم آپ کو بتاؤں, اب آپ کو عید گاہیں نہیں نظر آتی, عید میلے نہیں نظر آتے. شہروں کے اندر اب صرف گاؤں میں پگوڑے والے لوگ نظر آتے ہیں, ورنہ بڑے شہروں میں, یہاں پہ لاہور میں, گجرانوالا میں, ہم نے لاہور میں بھی بچپن دیکھا ہوا ہے سارا. یہ ناصر باغ میں عید کا بڑا میلہ لگتا تھا, منٹو پارک میں عید کا بڑا میلہ لگتا تھا. ہر گراؤنڈ کے اندر نا جی عید والے دن عید گاہیں بنی ہوتی تھی اور وہ عید کے میلے لگتے تھے. وہ بھی سارا ختم. اصل موڈ جو ہے نا جی وہ ٹی وی ہی ہے, ٹیلی ویژن. یہ میڈیا والے لوگ ہیں. بھائی جان میری بات سنو, انہوں نے سارا کھچ کے بندہ اپنے عید گاہوں کو بھی ہم نے تقسیم کر دی ہے. چند سال پہلے تک خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں چلو ہر مکتبہ فکر کی صحیح, لیکن ایک ہی عیدگاہ ہوا کرتی تھی. اب ہر 2 محلوں کی ایک عیدگاہ بنا دی ہے. عیدگاہ جہاں پر پہلے ہزاروں بندے ہوتے تھے, اب آپ کو وہاں پر چند 100 لوگ نظر آتے ہیں. جی مگر لوگ نکلتے بھی نہیں ہے نا عیدگاہوں میں, بالکل صرف بچے. یہ بات اس کی پا جنید کی بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہم یہ رواج پکڑتے جا رہے ہیں نا جی کہ عید صرف بچوں کی ہوتی ہے, یہ غلط ہے. بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. والدین پہلے خود ساتھ نکلتے تھے. ہاں یہ ضرور
बताते थे कि पुत्र लाल इमली ना खावी, गला खराब हो जाएगा। अब मेरे फला अंडा खा रहा, कोई गल नहीं, ईद आज खाओ। और मैं तुम्हें शयान की बोतल भी जरूर पीते थे, वो भी पीने देते थे वालिदैन। ये गोगे को भी कुछ पता है, और दूसरे बच्चे की छीन के पीते थे। अच्छा, एक और ईदगाह के हवाले से जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में कई लोगों ने बाकायदा एहतमाम करके, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है, कई सोसाइटीज ने, जिसमें मैं खास तौर पे लाहौर की मॉडल टाउन सोसाइटी का जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का एहतमाम किया। बड़ा मुश्किल काम है कि सारे मकातब फिक्र को इकट्ठा करके एक जगह पे ईद की नमाज होती है। उन्होंने ये कर दिया कि एक साल अहले हदीस होंगे इमाम, एक साल बरेलवी मकतब फिक्र के, एक साल देवबंदी, एक साल अहले पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक ये मिसाल है, ये मिसाल है और बड़ी शानदार ताबनाक मिसाल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ईद फीकी पड़ने की एक वजह ये भी है कि पहले लोग घरों से निकल के एक दूसरे को ईद मिलने जाते थे, अब घर में ही बैठ के प्रेफर करते हैं कि मोबाइल पर एक दूसरे को विश कर दिया। ये बड़ी अहम बात है कि बुजुर्गों को बड़े मामा जी, चाचा जी, ताया जी, दादाजी या मोहल्लेदार बुजुर्गों को, दोस्तों को ईद मिलने लोग निकलते थे, वो भी सारा खत्म हो गया, वो काम मैसेज पे हो जाता है। अच्छा, और वो मैसेज भी बिल्कुल उनको पता भी नहीं होता, इतनी गाढ़ी अंग्रेजी में वो बंदा आपको मैसेज कर रहा होता है जिसको उसके एक लफ्ज का मतलब नहीं पता होता। यार किसी ने मुझे किया था, मैंने आगे से तुम्हें सेंड कर दिया, अब क्यों है मैं फजूल? ईद का मैसेज था ही साल लग गया, ईद को अगली ईद आ गई है, इसने ये ताना नहीं छोड़ा। वो ईद का मैसेज नहीं था, वो दादाजी के इंतकाल की ताज़ियत थी। ये गलत बात कर रहा है ये, मैं तुम्हें सही कहता हूँ, मेरे फूफी के लड़के हैं शाहिदार साहब, उनके अंदर ये बात अच्छी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया ये आई एम फलान, तो मैंने वही शाहिदार मटा के ये लिख के इसको सेंड कर दिया। तो कहता है बीच में से 2-3 लफ्ज निकाल के कहता है कि इसका मतलब बता। मैं कहा यार ईद मुबारक ही होना है, भी चाहिए मिक्स मुक्स होया छाड़ दे बस, और तेन मैं पूरा ਇਹਦਾ मसाला दसा। और ये जब प्रोपेगेंडा करता है ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह जिंदगी दे बुजुर्गों को, दादे के इंतकाल का मैसेज, ये नहीं था, उन्होंने कहा था फ्रॉम आल्सो ग्रैंडफादर। ये गोगे को समझाओ, ये छोटी ईद को मेरे घर गोश्त लेने आ गए। यार तुमको अकल किया करो, क्या करते हो तुम? बड़ी ईद नूं कहते ना मुक गए। भाई जी छोटी ईद पे अपना गोश्त खुद खरीदते हैं, वो बड़ी ईद होती है जो हमसायों की तरफ से गोश्त है। मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गुजरांवाला में छोटी ईद पे भी गोश्त नहीं पकता होगा, सिर्फ सवैयां पकती होंगी। नहीं, गोश्त पकता है, क्यों नहीं पकता? हर जगह पे पकता, लाहौर में नहीं पकता। नहीं, बाकायदा से वो हर घर में बकरा ज़िबा नहीं होता। यार बड़ी ईद पे बकरा हलाल होता है, छोटी ईद पे वैसे अक्सर लोग खरीद के रख लेते हैं, उसको फिर खिलाते पिलाते हैं, गुजराले में तैयार करते हैं। हमारे एक भाई हैं लाला अशरफ भट्ट साहब, अपना लेला पाल के तो कुर्बानी देते हैं। मुझे पता चला है कि ये रमजान के महीने में उनके हमसाये ने ना काले मार्कर से उनके बकरे की पिछली सज्जी लत पे अपना नाम लिख दिया और साथ कह दिया कि लाला जी ए वाली लत मेरी जी याद रख। लाला जी ने अगले हफ्ते कह दे पापा जी जेड़ी लाते तुसी निशान लिया सी वो टूट गई बकरे। यार अल्लाह को खैर भाई, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, रमजानुल मुबारक रवाना होने को है और इन बाबरकत सातों में क्यों ना जाते जाते इन खूबसूरत लम्हात में खुद को एक मरतबा फिर नाते मुबारक की जो फयूज़ है, जो बरक़ात है, क्यों ना उससे फैज़याब करें। आज भी नवाज अंजुम भाई एक बहुत खूबसूरत नात सुनाना चाह रहे हैं और वो है हमारे बहुत खूबसूरत शायर जुनैद अकरम साहब की लिखी हुई है। और जी नवाज भाई। मेरे हुजूर के जैसे सरापा है कुरान, मेरे हुजूर के जैसे सरापा है कुरान, मेरे हुजूर मेरी
جان آپ پر قربان میرے حضور کے جیسے سراپا ہے قرآن میرے حضور میرے حضور میری جان آپ پر قربان میرے تمام تعلق نثار ہون پر میرے تمام تعلق نثار ہون پر یہی ہے دین میرا ہے یہی میرا ایمان یہی ہے دین میرا ہے یہی میرا ایمان میرے حضور میرے حضور میری جان آپ پر قربان میرے حضور کا ہوتا نگر ظہور یہاں میرے حضور میرے حضور کا ہوتا نگر ظہور یہاں نہ لا مکان مکانوں کا ہوتا کوئی مکان نہ لا مکان مکانوں کا ہوتا کوئی مکان میرے حضور میرے حضور میری جان آپ پر قربان میرے حضور کی تخلیق تو جنید اکرم میرے حضور میرے حضور کی تخلیق تو جنید اکرم میرے خدا کا ہے مخلوق پر بڑا احسان میرے خدا کا ہے
मखलूक पर बड़ा एहसान मेरे हुजूर मेरे हुजूर मेरी जान आप पर कुर्बान मेरे हुजूर के जैसे सरापा है कुरान। ईद चूंकि बिल्कुल सर पे आ गई है, इसलिए मैं जरा याद दहानी के तौर पे डिस्कस करना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं माशाल्लाह, और सारे ही बड़े प्यारे दिलों के हैं पाकिस्तानी हमारे जी। मैं चाह रहा हूं कि ये याद कर लें हम कि ईद बिल्कुल नज़दीक है। आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मल्लेदार, अजीज़ो अकारब जो हैं उनमें देख लें। कोई अजीज अकारब ऐसा अगर है जो ईद के मनाने की इस्तात नहीं रखता तो लाइबन उसके साथ हमदर्दी करें, उसके साथ प्यार करें, उसकी मदद करें। पूछ लें क्या ये नवा सूट सवाल नहीं सवाया तो कोई गल नहीं यार, एंकर सारे सवा देता है। एंकर अमीर आदमी होता है। ईद तो बिल्कुल सर पे आ गई, तो आपने बकरा ले लिया? बहुत अच्छे। अब भाई ये छोटी ईद है, इसमें नहीं बकरा करना। किधरे वड्डी ईद नूं फिर कहंदा फिरे कि भाई जी मैं छोटी ईद ते कर लिया सी, इस वास्ते वड्डी ईद ते नहीं कीता, और लोग मारना शुरू कर दे महल्ले वाले तुम्हें। अच्छा जी। छोटी ईद जो होती है इसको मीठी ईद कहते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ सवैयां पकती हैं, गोश्त नहीं पकता। गोश्त जो है बकरे को चीनी खिला के ज़िबा कर यानी मजा जो है वो इसमें कूट कूट के भरा जा चुका है। मैं बात समझाने वाली कर रहा हूँ, साईं को बता रहे हो दिल करे जान दिया बकरे के शक्कर रह दे। बकरे को जबरदस्ती चीनी खिला के ला के पता चले शुगर हो गई बकरे को। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईद करीब है, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, बहन भाइयों में देखें। अगर कोई ऐसा बंदा आपको नजर आता है जो ईद की खुशियां मनाने के लिए बेचारा जेब में अपनी इतना नहीं रखता, कोई माड़ा बंदा हो। हाँ, ये बड़ा माड़ा है। यार सेहत की तरफ से माड़ा नहीं कह रहा मैं, जेब की तरफ से माड़ा। और अगर उसकी मदद करते हैं तो कोशिश करें, बल्कि ये लाजमी बात है कि अगर दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चलने दें। दो दाएं हाथ से बाएं को ना बताना। लाओ सूट के पैसे ये लो जी। अब मेरे दाएं हाथ को भी नहीं पता चला। तो मेरे दाएं हाथ को नहीं पता चला तो मेरे भी दाएं हाथ को नहीं पता चला। मेरे बाएं को भी नहीं पता चला, इसलिए तुम्हारे भी नहीं पता चला। लेकिन यार तुम इधर दायां बायां कर नहीं बैठे हुए। अजीजी आप इतने लाडले नहीं, अगर आपको सूट बनवा के दिया तो फिर हम तीनों को भी बनवा के देगा। तो मैं बनवा दूंगा यार, रुमाल पकड़ के 2-3 दफा उसको तय करना है, सूट बन जाता है तुम्हारा। बहुत अच्छे। अच्छा, हम पे ऐसे रोब डाल रहे हैं जैसे अपना खुद बनवा दे। वो बहन हमारी बनवा दे तो पहन लेता है, वरना दायां बायां ही दिखाता फिर। अजीजी जरा देखना मेरा दायां बायां ठीक है? हाँ, दायां ठीक है, बायां जरा लथा हुआ है। ऑन द सीरियस नोट, वाकई ये बिल्कुल सीरियस बात है कि दाएं हाथ से दो और बाएं को पता ना चले। सही। और जरूर देखो, जरूर दो। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ऐसे जिनको जरूरत है, इन खुशी के मौकों पे, अल्लाह ना करे गमी के मौकों पे एक दूसरे को लाजमी देखना। बहुत अच्छी जी। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में पुलिस का कुत्ता अवामी तबीयत के बायस नौकरी से फारिग। इंतजामिया का कहना है कि कुत्ता बजाय तलाशी लेने के मशकूक अफराद के साथ बगलगीर हो जाता है। देखे जरा सब की जुल्म हो रहा है। नाले कहते ने जी पुलिस वाले नु के भाई आवाम दे नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल पेश आवो जी। ये पुलिस दा मुलाजम जो कुत्ता, एक कुत्ते नु ਅਸੀਂ ट्रेन कीता कि भाई आवाम दे नाल बदतमीजी नहीं करनी, नाके दे उत्ते खलो के दादागिरी नहीं करनी, बगलगिरी करनी है। वो कुत्ता अगर आवाम नाल बगलगीर होया तो नौकरी काट देता है। वो बेचारा किथे सीवी लेके गली च वो करदा फिरेगा। इधर दसो एक कुत्ते वास्ते ते कोई मुलाजमत होंदी है नहीं पुलिस दे चेकिंग वाली, और कुत्ता बेचारा ते पेट्रोल पंप ते पेट्रोल नहीं पा सकदा ना। इको नौकरी से भी कर छड़िया उन्होंने। देखो ना नाले आवाम दे नाल बगलगीर हो रहा है, आवाम नाल प्यार ना पेश आ रहा है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब ये पुलिस दा कुत्ता है, इन्हें बगलगीर होंदे किते अंदर दी जेब च हथ पाता है। ओ माय गॉड, ये गल मैनू भी हुण समझ आई जे किसी ने फिर शिकायत की है कि चेकिंग करदे ने मेरा जेब चो बटुआ कढे है।
मैं भी नहीं कटे इन लोग कलेजी अदाकारा मीरा कहती हैं हर लड़की मीरा बनना चाहती है, इसके लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। मजीद कहती हैं अच्छी कॉमेडी कर सकती हूँ लेकिन मुझे किरदार नहीं मिलता। तो 100% परफेक्ट कहा है ना मैंने। मीरा बनना कोई आसान काम नहीं है। एक मीरा बनना तो एक बंदे दा पुत्र बनना बड़ा मुश्किल है। सही कह रही है, हर लड़की मीरा बनना चाहती है और मीरा जी खुद पिछले 40 साल से लड़की बनना चाहती हैं। तो आपका क्या मतलब है मैं लड़की नहीं हूँ? मैंने कितने तुसी मुझा छोटियां कर दिया वेख लिया। अच्छा मीरा जी, आप कॉमेडी रोल भी करना चाहती हैं? हाँ, किसी फिल्म या ड्रामे में। वैसे आम लाइफ में तो कॉमेडी रोल कर ही रही हूँ। एक्चुअली बहुत पसंद है मुझे कॉमेडी। तो फिर कहे मुझे सोनिया। मैं कॉमेडी रोल करना चाहती हूँ, पागल का रोल नहीं करना चाहती। असल में मैं सोचती हूँ कि लोग मेरी कॉपी कर करके तो कॉमेडी करते हैं, तो मैं खुद क्यों ना कॉमेडी करूँ। उतरे मेरी अंग्रेजी बोल बोल के ते अपनी अंग्रेजी भी खराब कर ली। तो मेरी अंग्रेजी ते स्पेलिंग नहीं आती तो तुसी क्यों बोलते हो? मीरा बनना को आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत से स्नैक्स रोल करने पड़ते हैं। I mean, पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक मीरा बनना तो एक बंदे का पुत्र बनना बहुत मुश्किल है। वैसे तो बुत करेले भी उन्हें मुश्किल बांधे ने जितनी मुश्किल मीरा बांधी है। मीरा इतनी आसान बन जाए तो हर बंदा अपनी मीरा ना बनवा ले। असल में मैं देख रही हूँ कि हर बंदा मेनू कॉपी करके तो कॉमेडी कर रहा है, तो मैं खुद क्यों ना कॉमेडी करूँ। मैनू की छपाकी निकली हुई है। मीरा तो जुनैद साहब इतनी पॉपुलर हो गई है कि जापान ने मीरा के नाम की गाड़ी निकाल दी है। अच्छा, वो आपके नाम की है? तो हो ना पाता है। मीरा इतनी पॉपुलर हो गई है, दैट्स व्हाई एवरी गर्ल वांट टू मेक मीरा। मेरा ख्याल जापान वालों ने इस दावे के साथ मीरा बनाई होगी कि हमारी गाड़ी भी 45 साल तक जवान रहती है और मीरा भी 45 साल तक। हाँ, अभी तो मैं 22 की हूँ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।